حسب خواہش پارٹ 3 آواز لبابہ حیدر پیشکش اردو ناولز اور پرائڈ۔ جائے وقوع پر ہارون کے بیان کی روشنی میں نے چودھری سردار علی اور صدیق مہر کے ناموں کو سرکل کیا تھا، کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا یہ دونوں افرادی مقتولین کی 4 ایکڑ زمین کو اپنی زمین کا حصہ بنانے کے خواہاں تھے۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ کرمو بابا سے نمٹنے کے بعد میں پہلے صدیق مہر سے ملوں گا اور اس کے بعد چودھری سردار علی سے، تاکہ یہ اندازہ لگا سکوں کہ ان دونوں میں سے تو کوئی اس دوہرے قتل کی واردات میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث نہیں۔ یہ میں ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناطے سوچ رہا تھا، ورنہ میں چودھری سردار علی سے ذاتی طور پر واقف تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ کسی بھی زاویے سے خضر اور سلیمہ کے قتل میں ملوث ہوگا۔ وہ جلال پور کا چودھری تھا، وہاں کا مالک و مختار۔ وہ جس شخص کی جس بھی شے پر ہاتھ رکھ دیتا وہ اس کے سامنے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس ذیل میں صدیق مہر کی رائے سے متفق تھا کہ اگر چودھری سردار علی خضر سے اس کی 4 ایکڑ زمین مانگ لیتا تو مقتول کو چودھری کی بات ماننے میں کوئی پریشانی نہ ہوتی، لیکن میں موصوف صدیق مہر کی طرف سے قطعی مطمئن نہیں تھا۔ اس بندے نے مقتولین کے لیے جس طرح اپنی ناپسندیدگی، نفرت اور غصے کا اظہار کیا تھا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ خضر کے انکار پر وہ بہت بلبلایا ہوا تھا۔ مہر بنیادی طور پر مجھے غاصب اور کینہ پرور شخص لگا، جو خضر کی افسوسناک موت پر کسی دکھ کے اظہار کے بجائے اس کی زمین کھو کھاتے جانے اور اس زمین کو قانونی چارہ سے حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس نوعیت کی سوچ کسی سنگ دل اور شفاق شخص کی ہو سکتی ہے، اور جو شخص شفاق اور سنگ دل ہوتا ہے اس سے آپ کسی بھی قسم کی بربریت کے مظاہرے کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ میں مہر کے گھر سے نکلا تو اپنے ذہن میں اسے ٹارگٹ بنا چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ تھانے پہنچتے اس کی خفیہ نگرانی کا فوری انتظام کر دوں گا، تاکہ اس کی نقل و حمل اور چال بازیوں کو مانیٹر کیا جا سکے۔ علاوہ ازیں میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ سرے دست چودھری سردار علی سے ملنے کی ضرورت نہیں، یہ ملاقات کل کسی وقت بھی کی جا سکتی تھی۔ مہر سے ملنے اور اس کی باتیں سننے کے بعد میرا سارا دھیان اسی پر مرکوز ہو کر رہ گیا تھا۔ جلال پور میں تو تحقیق و تفتیش کا سلسلہ جاری رکھنا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اگلی صبح میں نے لائل پور جانے کا بھی ارادہ کیا تھا، لہٰذا اس سفر سے پہلے تھوڑا ہوم ورک ضروری تھا، اور اس ہوم ورک کے لیے میں بس اسٹینڈ کی جانب بڑھ گیا۔ آپ کو ایک بات کی شدید حیرت یا الجھن ہو رہی ہوگی کہ میں کافی دیر سے اکیلا ہی تفتیشی گاڑی کو بھگائے لیے جا رہا ہوں، ورنہ میرے ساتھ عملے کا کم از کم ایک فرد تو ہوا ہی کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں کہ جلال پور کے تھانے میں نفری بہت ہی کم تھی، جو 4-5 افراد تھے، بس انہی سے کام چلایا جاتا تھا، لہٰذا مجھے بہت زیادہ سرگرمی دکھانی پڑتی تھی، اور یہ ایک طرح سے میرے اور عملے کے دیگر افراد کے لیے اچھا ہی تھا۔ اس طرح انسان مستعد اور چاق و چوبند رہتا ہے۔ تھانے کا عملہ زیادہ ہونے کی سہولت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اکثر اہلکاروں کی توندیں نکل آتی ہیں۔ فراغت اور فرصت کے باعث باہر نکل آنے والی یہ توندیں پھر مشکل سے ہی اندر جاتی ہیں اور ہر وقت آرام طلبی کا تقاضا کرتی رہتی ہیں۔ جلال پور کا بس اسٹینڈ میرے تھانے کے پہلو میں واقع تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک کچا راستہ گاؤں کی طرف جاتا تھا، جو بس اسٹینڈ سے لگ بھگ آدھے میل کے فاصلے پر تھا۔ اس کچے راستے پر اکثر و بیشتر سائیکلوں، بیل گاڑیوں اور تانگوں وغیرہ کی آمد و رفت دیکھنے کو ملتی تھی، اور اسی راستے کے کنارے ڈھور ڈھنگر بھی ایک قطار بنائے بڑی شرافت سے چلتے نظر آ جاتے تھے۔ میرا تھانہ دراصل ایک نیم پختہ لنک روڈ پر واقع تھا۔ یہ لنک روڈ لائل پور سے جھنگ آنے والی مین روڈ میں سے نکل کر واپس اسی میں داخل ہو جاتی تھی۔ اس لنک روڈ کی لمبائی لگ بھگ 25 میل تھی، یعنی جلال پور میرے تھانے سے 15 میل لائل پور کی طرف اور 10 میل جھنگ کی جانب تھا۔ لائل پور والی سمت پر اس کے اختتام پر فرید کوٹ نامی چھوٹا سا قصبہ آباد تھا، جبکہ جھنگ کی جانب اس کے آخری سرے پر موزہ قلعہ نہال چند واقع تھا۔ میں بس اسٹینڈ پر پہنچ گیا۔ دوپہر اگرچہ ڈھل چکی تھی، تاہم دھوپ کی تمازت میں کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بس اسٹینڈ کا مالک بابو سلطان اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطان ایک پستہ قامت اور گول مٹول شخص تھا۔ وہ میری بہت عزت کرتا تھا، نہایت ہی خوش مزاج و ملنسار واقع ہوا تھا۔ اس سے مل کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ بس اسٹینڈ چلاتا ہوگا۔ سلطان ہر وقت اپنے سر پر ایک منقش ٹوپی لگائے رکھتا تھا۔ آئیے آئیے ملک صاحب، آئیے نا، وہ بڑی اپنائیت سے میری طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ ہم نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور پھر وہ مجھے ایک کرسی پیش کرتے ہوئے بولا، آپ تشریف رکھے جناب، میں آپ کے لیے ٹھنڈا منگواتا ہوں۔ پھر اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے کسی کارندے کو آواز دی، اوے کاکا جورے، جان اس کے 2 ٹھنڈی بوتلیں پکڑ لا، ملک صاحب کی برکت سے آج میں بھی پی لوں گا، آج تو گرمی نے حد ہی کر دی ہے۔ جب تک بابو سلطان کولڈ ڈرنکس کا آرڈر دے کر فارغ ہوتا، میں اس کی پیش کردہ کرسی پر تشریف رکھ چکا تھا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد اس نے میری آمد کی غرض و غایت دریافت کی تو میں نے بڑی سنجیدگی سے اسے بتایا، آپ نے گاؤں میں ہونے والی دوہری قتل کی واردات کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ جی سنا ہے، پر کام کی زیادتی کے باعث میں ادھر جا نہیں سکا۔ ویسے جی مجھے اس واقعے کا دلی دکھ ہوا ہے،
پتہ نہیں ان دونوں میاں بیوی سے کسی کو کیا دشمنی تھی۔ بابو جی، جس طرح آپ نہیں جانتے کہ کسی نامراد کو ضعیف جوڑے سے کیا دعوت تھی، بالکل اسی طرح یہ بات میں بھی نہیں جانتا، بلکہ یہ راز یہاں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ میں اسی سلسلے میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کے تعاون سے میں اس بدبخت سفاق قاتل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پر جی میں اس حوالے سے آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتا، جورا نامی وہ بچہ جسے سلطان نے کولڈ ڈرنکس لینے بھیجا تھا واپس آ گیا۔ اس نے 2 بوتلیں اور ان کی چابی میز پر رکھی اور 9-2-11 ہو گیا۔ سلطان نے مذکورہ چابی سے بوتلوں کے ڈھکن کھولے، ایک میری جانب بڑھائی اور دوسری اپنے سامنے رکھ لی، اور پھر سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کولڈ ڈرنک میں سے ایک گھونٹ بھرا تو حلق سے معدے تک ایک ٹھنڈی لہر سے اترتی محسوس ہوئی۔ لگتا تھا دکاندار نے ان بوتلوں کو برف کے بہت نیچے ڈیپ فریز کر کے رکھا تھا۔ میں نے ایک گھونٹ مزید لینے کے بعد بابو سلطان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اب تک میں نے اس دوہرے قتل کے سلسلے میں جو بھی پوچھ گچھ کی ہے، اس کے نتیجے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل کا تعلق جلال پور سے نہیں بلکہ باہر کے کسی علاقے سے ہے۔ میں نے دانستہ اس سے صدیق مہر کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مہر صاحب کے ساتھ جو کارروائی میں کرنے والا تھا اس کی کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دینا چاہتا تھا۔ یہ میرا خفیہ مشن تھا۔ سلطان پوری طرح میری جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ماضی میں مقتولین کا لائل پور کے کسی قریبی گاؤں سے تعلق رہا ہے۔ یہ لوگ کسی خاندانی ناراضگی کی وجہ سے 40 سال پہلے وہ گاؤں چھوڑ کر جلال پور آ گئے تھے۔ ممکن ہے یہ واردات کسی دیرینہ و کہنا خاندانی دشمنی کا نتیجہ ہو، لہٰذا میں نے کل صبح تحقیقات کے لیے لائل پور جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 100 بسم اللہ جناب، میں آپ کا خادم ملک صاحب۔ جھنگ سے لائل پور جانے والی پہلی بس صبح 8 بجے اس اڈے پر پہنچتی ہے۔ آپ اپنی تیاری کر کے رکھیں، وہ بس اڈے میں لگے گی تو میں اپنے کسی بندے کو آپ کی طرف بھیج دوں گا۔ جب تک آپ اس بس میں آ کر بیٹھ نہیں جائیں گے نا جی، بس اڈے سے نہیں نکلے گی۔ میں آپ کے لیے فرنٹ سیٹ بھی خالی کرا دوں گا۔ کوئی اور حکم ہو تو بتائیں۔ یہ تو میری صبح لائل پور روانگی کا بندوبست ہو گیا۔ اب ذرا اس پر بھی بات ہو جائے جس کے حوالے سے میں نے آپ کے تعاون کا ذکر کیا تھا۔ کیا وہ کوئی علیحدہ سے بات ہے؟ بالکل الگ اور نہایت ہی اہم۔ اگر میرا یہ اندازہ درست ہے کہ خضر اور سلیمہ کا قاتل باہر کہیں سے آیا تھا، تو پھر زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ اس کا تعلق لائل پور یا اس کے کسی قریبی گاؤں سے ہوگا۔ اگرچہ میرے شک کی بیشتر توپوں کا رخ صدیق مہر کی جانب تھا، لیکن میں اس کیس کے کسی بھی پہلو، کسی بھی زاویے کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ جب سے مجھے پتہ چلا تھا کہ ماضی بعید میں خضر اور سلیمہ لائل پور کے کسی گاؤں میں رہا کرتے تھے، اسی لمحے سے میرے ذہن نے سوچنے کے سلسلے میں لائل پور کا ایک کوٹہ مقرر کر لیا تھا، اور خاص طور پر اس بنیاد پر کہ یہ ضعیف جوڑا اپنی جوانی میں خاندان والوں سے سارے تعلقات توڑ کر یہاں آ بسا تھا، اور پھر پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی، اور نہ ہی خاندان والوں نے خبر لینے کی کوشش کی کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ خاندان سے اس نوعیت کی سنگین قطع تعلقی کسی بڑی ناراضگی یا دشمنی کی جانب اشارہ کرتی تھی، اور دشمنی بڑی ہی کتی شے ہوتی ہے، یہ کسی وقت کہیں بھی نکالی جا سکتی ہے۔ حالات کے اس تناظر میں میں کسی بھی قیمت پر لائل پور اور اس کے نواحی گاؤں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان میرے مزید بولنے کا انتظار کر رہا تھا، لہٰذا میں نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، بابو جی، دوہرے قتل کی یہ واردات پچھلی رات عمل میں آئی ہے۔ میں نے بڑی توجہ سے ان دونوں لاشوں کا معائنہ کیا ہے، اور اس معائنے نے مجھے بتایا ہے کہ انہیں آدھی رات کے بعد موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اب ہم دوبارہ لائل پور کی طرف آ جاتے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق اگر قاتل کا تعلق لائل پور یا اس کے کسی نواحی گاؤں سے ہے، تو پھر یہ بھی طے ہے کہ وہ شخص کل کسی وقت لائل پور سے جلال پور پہنچا ہوگا۔ یہ بات آپ مجھے بتائیں گے کہ دن میں کتنی گاڑیاں لائل پور سے اس طرف آتی ہیں اور کس کس ٹائم؟ کل ہی ہے ملک صاحب، لائل پور اور جنگ کے درمیان اس وقت صرف 2 بسیں ہی ایسی چل رہی ہیں جو جلال پور سے بھی ہو کر جاتی ہیں۔ باقی اس روٹ پر چلنے والی بسیں مین روڈ سے گزرتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ لائل پور سے جلال پور آیا ہوگا تو وہ انہی 2 میں سے کسی ایک بس پر سوار ہو کر آیا ہوگا جن کا میں نے ذکر کیا۔ لنک روڈ پر یہ دونوں بسیں دن میں بس 2 پھیرے لگاتی ہیں۔ ان دونوں بسوں کی ٹائمنگ وغیرہ کیا ہے؟ میں وہی آپ کو بتانے لگا تھا جی۔ کل صبح 8 بجے آپ جس بس میں بیٹھ کر لائل پور جانے والے ہیں نا، وہ واپسی میں 2 بجے دوپہر دوبارہ یہاں سے گزرے گی۔ صبح یہ جھنگ سے لائل پور جاتی ہے اور دوپہر میں لائل پور سے واپس جھنگ۔ دوسری بس دوپہر میں جھنگ سے یہاں پہنچے گی اور پھر اس کی لائل پور سے واپسی لگ بھگ شام 5 بجے ہوگی۔ آپ کا مطلوبہ بندہ یا تو دوپہر 2 بجے یہاں پہنچا ہوگا یا پھر شام 5 بجے۔ کیا میں ان دونوں بسوں کے ڈرائیور اور کنڈکٹر سے بات کر سکتا ہوں؟ میرا مطلب ہے کہ میں ان لوگوں کو ٹٹول کر قاتل کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔
یہ تو بڑا آسان ہے ملک صاحب۔ اس نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی اور بولا، 32-35 تو آنے ہی والی ہے، آپ ایک انٹرویو تو اسی وقت کر سکتے ہیں۔ 32-35؟ وہ جی دراصل 32-35 یعنی 32-35 اس بس کا نمبر ہے جو چند منٹ میں لائل پور کی طرف سے یہاں پہنچنے والی ہے۔ ٹرانسپورٹ کی لائن میں اکثر گاڑیوں کو ان کے نمبروں سے یاد رکھا اور پکارا جاتا ہے جی۔ یہ تو آپ نے بڑی اچھی خبر سنائی بابو جی، دوسری بس والوں کا انٹرویو صبح ہو جائے گا، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر سلطان نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے نعرہ لگایا، لے ملک صاحب اپنی 32-35 تو آ گئی۔ میں نے اس کے اشارے کی سمت دیکھا تو ایک بس اڈے میں داخل ہوتی نظر آئی۔ اتنے فاصلے سے بس کی نمبر پلیٹ میں تو نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن بابو سلطان کا مشاہدہ غلط نہیں ہو سکتا تھا، یہ اس کا روز کا کام تھا۔ اگر اس نے نعرہ لگایا تھا کہ 32-35 آ رہی ہے تو پھر وہ کوئی اور بس نہیں ہو سکتی تھی۔ سلطان نے ایک مرتبہ پھر جھورے کو آواز دی۔ جب جھورا کسی چراغی جن کی مانند پلک جھپکتے میں حاضر ہو گیا تو اس نے اسے حکم دیا، جاؤ اور امانت علی اور عباس وغیرہ کو میرے دفتر میں بھیج دو، کہنا میں ان سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، امانت علی اس بس کا ڈرائیور ہے اور عباس احمد کنڈکٹر، آپ نے ان سے جو کچھ بھی پوچھنا ہو ادھر دفتر میں ہی پوچھ لیں۔ وہ جس مقام کو اپنا دفتر کہہ رہا تھا وہ در حقیقت ایک شیڈ کے نیچے بچھی ہوئی ایک میز اور اس کے سامنے رکھی 4 کرسیاں تھیں۔ یہ بابو سلطان کی بیٹھک اور دفتر سبھی کچھ تھا۔ جب اس نے جھورے کو حکم دیا تو میں سمجھ گیا کہ وہ بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کو بلا رہا ہے۔ بعد ازاں اس نے خود اس بات کی وضاحت بھی کر دی۔ سلطان بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کے دفتر میں حاضر ہونے سے قبل مجھے یہ تفصیل بھی بتا چکا تھا کہ 32-35 راجہ ٹریولز کی بس ہے اور دوسری یعنی جس میں اگلی صبح لائل پور جانے والا تھا اس کا تعلق کوہستان بس سروس سے تھا۔ اس بس پر سلیم اور مشتاق احمد عدل ترتیب ڈرائیور اور کنڈکٹر کی حیثیت سے چلتے تھے اور اس کا نمبر 6542 یعنی 6542 تھا۔ امانت علی اور عباس احمد جھورا کی میت میں تھوڑی ہی دیر بعد ہمارے پاس پہنچ گئے۔ میں نے 32-35 کے اس مختصر سے اسٹاف کا بغور جائزہ لیا۔ وہ اپنی شکل، حلیے اور بول چال سے بالکل ویسے ہی تھے جیسا کہ عام طور پر ڈرائیور اور کنڈکٹر ہوا کرتے ہیں۔ مجھے سلطان کے پاس بیٹھے دیکھ کر وہ خاصے پریشان ہو گئے۔ سلطان نے انہیں کو ضروری بات کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا تھا اور اس کے قریب ہی وردی والا ایک تھانے دار موجود تھا۔ ان بیچاروں کا خوف زدہ ہو جانا ایک لازمی امر تھا۔ میں نے انہیں کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے کہا، پھر نرمی سے بولا، ڈرنے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں کسی جرم کی تفتیش کے لیے نہیں بلایا گیا، بس میں تم سے چند اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں، اگر تم لوگ ٹھیک ٹھیک جواب دے دو گے تو میں تمہیں 10 منٹ میں فارغ کر دوں گا۔ میرے اس وضاحتی بیان پر ان کی جان میں جان آئی۔ میں نے سلطان سے کہا، ان بیچاروں کو ٹھنڈا پانی تو پلا دیں۔ اس نے ایک بار پھر صدا لگائی، او کاکا جھورا۔ یوں لگتا تھا جھورا کو بابو سلطان نے صرف اپنے احکام کی تعمیل کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جھورا ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا ایلومینیم کا ایک جگ اور 2 گلاس لے آیا۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر نے بلا تکلف 2 گلاس پانی کے اپنے حلق سے اتارے، پھر گہری سانسیں خارج کرتے ہوئے میری طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے اپنا کام شروع کرتے ہوئے کہا، کیا کل بھی تم لوگ اسی وقت جلال پور کے بس اسٹینڈ پر پہنچے تھے؟ امانت علی نے جواب دیا، تھانے دار صاحب ویسے ہمارے پہنچنے کا وقت تو یہی ہے، لیکن 10-15 منٹ کبھی کبھی اوپر نیچے بھی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کل کے دن کو ذہن میں تازہ رکھو اور سوچ کر بتاؤ، جب تم لوگ لائل پور کے بس اسٹینڈ سے نکلے تھے تو کیا تمہاری بس بھری ہوئی تھی؟ اس بار کنڈکٹر عباس احمد نے جواب دیا، جناب بس بھری ہوئی تو نہیں تھی، یوں سمجھ لے کہ بس سیٹ بائی سیٹ تھی۔ سیٹ بائی سیٹ بھی ٹرانسپورٹ لائن کی ایک مخصوص اصطلاح ہے جس کے معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ گاڑی کی تمام سیٹیں بھری ہوئی ہیں۔ کنڈکٹر کے جواب پر میں نے اسے گھور کر دیکھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہاری بس سیٹ بائی سیٹ بھی تھی اور تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ بھری ہوئی نہیں تھی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ سلطان نے جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا، او ملک صاحب بھری ہوئی بس یہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں جس کی تمام سیٹوں پر تو مسافر بیٹھے ہوں اور گزرگاہ میں ڈنڈا پکڑے بھی کھڑے ہوں، اگر موقع توفیق دے تو چھت پر بھی باہر نظر آئے۔ لائل پور سے جلال پور تک راستے میں کتنے اسٹاپ آتے ہیں؟ میں نے عباس کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ صرف ایک جناب، فرید کوٹ کے اسٹاپ پر ہم 10 منٹ رکتے ہیں اور پھر اگلا اسٹاپ یہ ہے، یہاں ہم لگ بھگ 15 منٹ رکتے ہیں، اور اگر راستے میں کوئی سواری مل جائے یا کوئی سوار مسافر اترنے کی فرمائش کر دے تو کیا آپ لوگ گاڑی روک کر اس کی فرمائش پوری کر دیتے ہیں؟ جی ہاں، یہ تو ہمیں کرنا ہی پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا ذہن پر زور دو اور سوچ کر بتاؤ کہ کل جب تم لوگ اس وقت والا پھیرا لے کر لائل پور سے روانہ ہوئے تھے تو فرید کوٹ کے اسٹاپ کے علاوہ بھی راستے میں کوئی سواری بٹھائی تھی یا اتاری تھی؟ اس نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلائی۔ جناب مجھے اچھی طرح یاد ہے،
کل فرید کوٹ سے 2 میل پہلے میں نے راستے میں سے ایک بوڑھے بابے کو اپنی بس پر بٹھایا تھا. اس کے بعد ہم نے فرید کوٹ کے اڈے پر اسٹاپ کیا. وہاں 2 مسافر اترے تھے اور 3 سوار ہوئے. فرید کوٹ سے جلال پور تک کہیں بھی بس روکنے کی نوبت نہیں آئی تھی. جلال پور کے بس اسٹینڈ پر کیا صورتحال رہی؟ میرا مطلب ہے یہاں کتنے مسافر بس سے اترے اور کتنے چڑھے؟ اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد کہا. یہاں ہم نے کوئی سواری نہیں اتاری تھی. ہاں البتہ یہاں سے ہماری بس میں 2 نئے مسافر سوار ضرور ہوئے تھے جنہیں سیدھا جھنگ جانا تھا. اور وہ بڈھا بابا جسے تم نے فرید کوٹ سے 2 میل پہلے اپنی بس پر سوار کرایا تھا، اسے کہاں اتارا تھا؟ وہ بابا جی تو قلعہ نہال چند پر اترے تھے. کنڈکٹر نے مضبوط لہجے میں جواب دیا. قلعہ نہال چند نامی یہ گاؤں جلال پور سے جھنگ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پڑتا تھا. اب تک میں نے 32-35 کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کا جو انٹرویو کیا اس سے یہی نتیجہ برآمد ہوتا تھا کہ کل کی تاریخ میں ان کی بس میں بیٹھ کر کوئی مسافر لائل پور، فرید کوٹ یا بیچ میں کہیں سے جلال پور نہیں پہنچا تھا. اب 65-42 کے اسٹاف کا انٹرویو کرنا باقی تھا. میں نے باری باری ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا اور سرسری انداز میں پوچھا، اس پھیرے کے دوران میں کوئی اور غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہو تو بتاؤ. نہیں جی، ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا جسے خاص کہا جائے. دونوں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے بابو سلطان، انہیں جانے دیں، ان کو وقت پر جھنگ پہنچنا ہوگا. ڈرائیور امانت علی نے الجھن زدہ لہجے میں مجھ سے پوچھا. تھانے دار صاحب، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں بھی ایک سوال کر سکتا ہوں؟ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا. آپ یہ ساری تفتیش کس سلسلے میں کر رہے ہیں؟ کیا کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ ہاں بھائی، گڑبڑ ہی سمجھو. میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا. جلال پور سے ایک بچہ گم ہو گیا ہے اور مجھے شک ہے کہ اسے یہاں سے اغوا کر کے جھنگ کی طرف لے جایا گیا ہے. کچھ شہادتیں ایسی بھی ملی ہیں کہ اغوا کرندہ کسی بس وغیرہ میں بیٹھ کر لائل پور سے یہاں پہنچا تھا. میں اس سلسلے میں یہ ساری پوچھ تاچھ کر رہا ہوں. ان دونوں کی آنکھوں میں تشویش کے سائے لہرانے لگے، جس سے مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے میری بات کو سچ مان کر اس پر یقین کر لیا تھا. کسی بات کو سچ مان کر اس پر یقین کرنا کوئی آسان کام نہیں. ایک ذی شعور اور سمجھدار انسان دیکھنا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے، پرکھنا اور برتنا چاہتا ہے، پھر کہیں جا کر اس کی تسلی ہوتی ہے. جب تک تسلی اور اطمینان نہ ہو اسے یقین نہیں آتا. کچھ ایسا ہی حال میرا بھی تھا. میں نے دن میں مہر سے جو طویل ملاقات کی تھی اس کا حاصل تو یہی نکلتا تھا کہ اس دوہرے قتل کے حوالے سے اس پر شک کیا جائے، لیکن اس شک کی بنیاد پر میں اسے مجرم یا قاتل نہیں ٹھہرا سکتا تھا. یہ ٹھیک ہے کہ پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے، لیکن اس چلتی ہوئی گاڑی کو منزل مقصود پر پہنچانے کے لیے ڈرائیور کا ذی فہم اور عقل مند ہونا ضروری ہے. یہ وہ گاڑی نہیں کہ جس کے بارے میں آنکھیں بند کر کے کہہ دیا جائے. نہ انجن کی خوبی، نہ ڈرائیور کا کمال، چلی جا رہی ہے ہوا کے سہارے. میں بھی عقل کے گھوڑے دوڑا رہا تھا اور اس کوشش میں تھا کہ صدیق مہر پر ہاتھ ڈالنے کے لیے مجھے کوئی مضبوط ثبوت مل جائے. میں اس پر کچا ہاتھ ڈال کر پکی پکائی دیکھ کا سوا ستیاناس نہیں مارنا چاہتا تھا. جبھی میں نے اس کی خفیہ نگرانی کے بارے میں سوچا تھا. بس اسٹینڈ سے واپس تھانے آنے کے بعد میں نے یوسف خان کو اپنے کمرے میں بلایا. اس وقت شام ہو رہی تھی اور مغرب کی اذان میں 10-15 منٹ باقی تھے. وہ میرے بلاوے پر فوراً حاضر ہو گیا. جی حکم ملک صاحب. یوسف خان رینک کے اعتبار سے کانسٹیبل تھا، لیکن صلاحیتوں کے معاملے میں وہ اچھے سے اچھے سب انسپیکٹر کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا تھا. مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور مجھے اس بات پر حیرت تھی سالہ سال کی محنت کے باوجود بھی ابھی تک یوسف خان کی ترقی کیوں نہیں ہوئی تھی. وہ کانسٹیبل کا کانسٹیبل ہی تھا. اس حیرت کے ساتھ ہی میں نے یہ عزم بھی کیا تھا کہ اگر میں کچھ عرصے سے علاقے میں ٹک گیا تو یوسف خان کے بہتر مستقبل کے لیے ضرور کوشش کروں گا. میں نے مختصر الفاظ میں یوسف کو بتایا کہ میں صدیق مہر کی بڑی باریک بینی سے خفیہ نگرانی کروانا چاہتا ہوں. وہ ایک ہوشیار قسم کا کانسٹیبل تھا اور اس نوعیت کے مشنز میں نے اسے خاصا فعال پایا تھا. وہ بھیس بدلنے کا بھی ماہر تھا. علاوہ ازیں اسے اردو، پشتو، پنجابی اور سرائکی پر بھی یکساں عبور حاصل تھا. اداکاری کا بھی اسے بہت شوق تھا. کسی زمانے میں اس نے فلم اسٹوڈیوز کے بھی چکر کاٹے تھے، لیکن حالات کی ستم ظریفی کہہ لیں یا اس کی بدقسمتی کہ اسے اس صنعت میں قدم جمانے کا موقع نہیں مل سکا تھا. حالانکہ میں نے خود چیک کیا تھا، اس اللہ کے بندے میں اداکارانہ صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود تھیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صرف قابلیت اور صلاحیت سے بھی کچھ نہیں ہوتا. جب تک قدرت ہاتھ نہ تھام لے کسی بھی شعبہ زندگی میں نام کمانا ممکن نہیں. یوسف خان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ایک زود و فہم شخص تھا. اسے کوئی بات سمجھانے کے لیے زیادہ محنت یا کوشش نہیں کرنی پڑتی تھی. میری بات اس نے پوری توجہ سے سنی اور میرے خاموش ہونے پر بولا، ملک صاحب، آپ صدیق مہر والے معاملے کی جانب سے بالکل بے فکر ہو جائیں. سارا کام آپ کی مرضی کے عین مطابق ہوگا. تم سمجھ تو رہے ہو نا کہ اس نگرانی سے میرا مقصد کیا ہے؟ چنگی طرح سمجھ رہا ہوں جناب.
مہر اپنے گھر کے اندر یا گھر سے باہر جن جن غیر معمولی کاموں میں مصروف پائے گیا نا، اس کی رپورٹ آپ کو تازہ بتازہ ملتی رہے گی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، گھر سے باہر والی مصروفیات کی نگرانی تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن تم گھر کے اندر اس کی سرگرمیوں پر نگاہ کیسے رکھ سکو گے؟ وہ سب کچھ آپ مجھ پر چھوڑ دینا ملک صاحب، مجھے گھروں کے اندر بھی سرنگ لگانا آتا ہے جی۔ آپ کو نتائج چاہیے نا، بس 1 یا 2 دن میں آپ کو حیرت انگیز نتائج دوں گا، بشرطے یہ کہ صدیق مہر واقعی اس دوہرے قتل میں ملوث ہوا تو۔ یوسف خان میرا آزمایا ہوا بھروسے کا بندہ تھا، لہٰذا ذمہ داری سونپنے سے پہلے میں نے اسے صدیق مہر کے بارے میں اپنے خیالات سے تفصیلاً آگاہ کر دیا تھا۔ یہ ضروری بھی تھا، اس طرح اس کا اپنا ایک ذہن بن جاتا اور وہ حالات و واقعات، مشاہد و مناظر کو ایک خاص زاویے سے دیکھتا، چنانچہ مقصد میں کامیابی فوری اور یقینی ہو جاتی۔ جب میں نے یوسف خان کو اپنے کمرے سے رخصت کیا تو مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے تھانے میں اپنی مصروفیات کا جائزہ لیا اور مجھے ایسا کوئی ضروری کام دکھائی نہ دیا جس کے لیے تھانے میں بیٹھنا میرا لازمی ہوتا، لہٰذا میں اٹھا اور اپنے کوارٹر میں آ گیا جو تھانے ہی کی حدود میں عقبی حصے میں واقع تھا۔ جب کبھی تھانے میں مصروفیت زیادہ ہوتی تو میں مغرب کی نماز ادھر ہی ادا کر لیا کرتا تھا، بصورت دیگر اپنے کوارٹر میں آ جاتا، جیسا کہ اس روز میں نے کیا۔ میں نے نماز ادا کی، رات کا کھانا کھایا، پھر ایک ضروری فائل کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ حبس اور گرمی کافی زیادہ تھی، لہٰذا میں نے اپنی چارپائی کوارٹر کے صحن میں بچھا رکھی تھی۔ فائل کے مطالعے کے دوران میں ہی عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے اپنے برسوں کے معمول کے مطابق یہ نماز بھی ادا کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کل صبح مجھے لائل پور جانا تھا۔ وہاں کس قسم کی مصروفیت رہتی اور کس نوعیت کے حالات پیش آتے، اس بارے میں قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ کسی سخت دن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بھرپور نیند لینا از حد ضروری تھا۔ اگلی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو تھوڑی دیر بعد ہی بابو سلطان کا کارندہ جھورا آن ٹپکا۔ اس وقت 8 بجنے میں 1-2 منٹ ہی باقی تھے۔ سلطان نے گزشتہ روز مجھے بتایا تھا کہ جھنگ سے آنے والی 6542 8 بجے سٹینڈ پر پہنچتی ہے۔ جھورا کی آمد کا مقصد یہی تھا کہ مذکورہ بس اڈے میں لگ گئی تھی۔ میں نے گزشتہ رات ہی اپنے عملے کے ایس آئی مظفر شاہ کو بتا دیا تھا کہ آئندہ روز مجھے لائل پور جانا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ میرے غیاب میں اسے تھانے کا نظم و نسق کس طرح سنبھالنا تھا، لہٰذا مجھے کسی قسم کی فکر نہیں تھی۔ میں جھورے کے ساتھ بس اسٹینڈ کی جانب روانہ ہو گیا۔ جھورا کی عمر بچوں والی نہیں تھی، لیکن قد و قامت اور صحت سے وہ بری طرح مار کھاتا تھا، اسی لیے بابو سلطان اسے اوئے کاکا کہہ کر ہی پکارتا تھا، کاکا بمعنی بچہ۔ میں اس کاکا جھورے کے ہمراہ 2 منٹ میں بس اسٹینڈ پر پہنچ گیا تو وہاں کوہستان بس سروس کی 6542 کھڑی نظر آ گئی۔ میں سیدھا بابو سلطان کے قریب چلا گیا۔ ہم دونوں نے رسمی علیک سلیک کی، پھر اس نے بتایا، ملک صاحب بس تیار کھڑی ہے، صرف آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کے لیے فرنٹ سیٹ خالی کروا دی ہے، آپ بس پر سوار ہو کر لائل پور روانہ ہو سکتے ہیں۔ میری اس بس کے کنڈکٹر اور ڈرائیور سے بات کیسے ہوگی؟ کیا آپ نے انہیں میرے مقصد سے آگاہ کر دیا ہے؟ میں نے صرف انہیں اتنا بتایا ہے کہ آپ ان سے کل والے پھیرے کے حوالے سے چند اہم سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ لائل پور پہنچ کر ان کے پاس کافی وقت ہوگا، آپ پورے اطمینان کے ساتھ جو چاہے پوچھ سکتے ہیں ان سے۔ بابو سلطان کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ وہ فوراً ہی میری کیفیت کو بھانپ گیا اور جلدی سے بولا، اگر آپ کا حکم ہے تو میں بس کو ادھر ہی رکوا لیتا ہوں، آپ پہلے اپنی تفتیش مکمل کر لیں، اس کے بعد ہی بس آگے بڑھے گی۔ میرے خیال میں یہی مناسب ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس پوچھ گچھ میں کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جس کا تعلق یہیں جلال پور سے ہو، اور وہ بات اتنی اہم اور سنسنی خیز ہو کہ میں لائل پور جانے کے بجائے یہیں رکنے جانے کا فیصلہ کر لوں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، وہ خیال افروز انداز میں بولا۔ اس نے پھر ایک مرتبہ مخصوص صدا لگائی، اوئے کاکا جھورا، 6542 کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کو ذرا ادھر تو بھیج۔ چند لمحے بعد ڈرائیور سلیم اور کنڈکٹر مشتاق میرے سامنے موجود تھے۔ یہ دونوں کوہستان بس سروس کی اس گاڑی کے ساتھ ہوتے تھے جو لائل پور سے جھنگ جاتے ہوئے لگ بھگ 2 بجے دوپہر جلال پور سے گزرتی تھی۔ اس اسٹاپ پر وہ تقریباً 10 منٹ ٹھہرتی تھی۔ سلطان نے سلیم اور مشتاق کو چونکہ پہلے سے میرے بارے میں بتا دیا تھا، لہٰذا ان کے چہروں پر مجھے وہ خوف و ہراس نہ دکھائی دیا جو اس سے پہلے امانت علی اور عباس احمد کی شکلوں پر نظر آیا تھا۔ میں نے ان سے بھی وہی سیدھے سادے سوالات کیے جو کل شام میں نے 32-35 کے ڈرائیور اور کنڈکٹر سے کیے تھے۔ انہوں نے پوری توجہ سے میرے سوالات سنے اور سوچ سمجھ کر ان کے جوابات دیے۔ 10 منٹ کی ذہنی مشقت کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ فی الحال مجھے لائل پور جانے کا ارادہ ملتوی کر دینا چاہیے۔ بالآخر میں اس کیس کا ایک سرا پکڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سلیم اور مشتاق کے اس انٹرویو سے ایک سنسنی خیز حقیقت سامنے آئی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کل لائل پور سے ایک دراز قامت صحت مند آدمی ان کی بس میں سوار ہو کر جلال پور آیا تھا اور اسے کسی خضر چاچا کے گھر جانا تھا۔ خضر چاچا کا ذکر مجھے بے چین کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے چوکنہ نظروں سے باری باری مشتاق اور سلیم کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر ڈرائیور سلیم سے پوچھا،
کیا اس بندے نے یہ بات تمہیں بتائی تھی کہ وہ کسی خضر چاچا کے گھر جانا چاہتا ہے یا نہیں؟ تھانے صاحب، میں نے اسے حنیفو سے باتیں کرتے سنا تھا۔ یہ حنیفو کون ہے؟ سلیم نے کہا، حنیفو کا اصل نام تو حنیف ہے جی، اس کی در بس اسٹاپ پر شربت کی دکان ہے۔ کل جب 2 بجے دوپہر ہماری بس یہاں پہنچی تو مجھے شدید پیاس لگی تھی۔ ہمارا یہاں 10 منٹ کا اسٹاپ ہوتا ہے۔ میرا دل چاہا کہ حنیفو کی دکان سے ٹھنڈا شربت پینا چاہیے۔ میں دکان پہ پہنچا تو اس بندے کو حنیفو سے باتیں کرتے سنا۔ وہ حنیفو سے خضر چاچا کے گھر کا پتہ پوچھ رہا تھا۔ یہ بندہ چونکہ ہماری بس میں بیٹھ کر آیا تھا، اسی لیے اسے پہچاننے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ ذرا اس کے حلیہ اور قد کاٹ کے بارے میں بتاؤ۔ وہ لمبا چوڑا اچا صحت مند آدمی تھا جی۔ اس نے ہلکی ہلکی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، جیسے 8-10 دن کا شیو بڑا ہوتا ہے نا، اس طرح۔ اس کے ہاتھ پاؤں اور کان بڑے بڑے تھے۔ سر کے بالوں میں اس نے سائڈ مانگ نکالی ہوئی تھی۔ میں اس بندے کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھانے دار جی۔ یہ بھی کافی ہے۔ کیا اس کے نام وغیرہ کا کچھ پتا ہے تمہیں؟ میرا مطلب ہے جب وہ حنیفو سے باتیں کر رہا تھا تو اس دوران میں کہیں اس کا نام بھی آیا تھا؟ نہیں جناب، جب تک میں حنیفو کی دکان پر پہنچا تو ان کے درمیان صرف یہی بات ہوئی، پھر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں نے 1 گلاس سندل کا اور 1 گلاس بزوری کا شربت اپنے معدے میں اتارا، حنیفو کو پیسے دیے اور بس میں آ بیٹھا جی۔ اس کے بعد ہم جھنگ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ میں نے 1-2 سوالات کے بعد 6542 کے ڈرائیور سلیم اور کنڈکٹر مشتاق کو فارغ کر دیا تو سلیم سوالیہ نظروں سے بابو سلطان کو دیکھنے لگا۔ سلطان فوراً اس کی نگاہ کا مفہوم سمجھ گیا۔ ملک صاحب، کیا آپ لائل پور جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ فی الحال نہیں، اگر ضرورت پڑی تو کل دیکھوں گا۔ پھر میں نے سلیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم لوگ میری وجہ سے اپنا راستہ کھوٹا مت کرو، بس کے مسافر پریشان ہو رہے ہوں گے، تم دونوں جا سکتے ہو۔ انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور بابو سلطان کے دفتر سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بابو سلطان کا بھی شکریہ ادا کیا، اس سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور حنیف اور حنیفو کی دکان کی جانب بڑھ گیا۔ سلطان کی زبانی مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ حنیفو کا تعلق جلال پور سے ہی ہے۔ وہ روزانہ صبح اپنی سائیکل پر سوار ہو کر گھر سے بس اڈے پر پہنچتا اور شام کو واپس گھر چلا جاتا۔ جب میں حنیفو کی دکان پر پہنچا تو وہ دکان کھول ہی رہا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑی تو وہ فوراً اٹینشن ہو گیا۔ آئیں جی تھانے دار صاحب، آئیں بیٹھے۔ اس نے دکان میں سے ایک لکڑی کا سٹول نکال کر میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، میری خوش قسمتی ہے کہ آپ ادھر آئے، تشریف رکھیں جی۔ یہ اس کی دکان کا ایک لوتا سٹول تھا جس پر بیٹھ کر وہ دن بھر ٹھنڈا ٹھا شربت بیچا کرتا تھا۔ شربت نوش کرنے والے گاہک کھڑے ہو کر ہی اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ حنیفو نے ایک کپڑے سے مذکورہ سٹول کو جھاڑا اور بڑے ادب سے میرے سامنے رکھ دیا۔ میں تشریف رکھ چکا تو حنیفو نے کہا، بس 1 منٹ تھانے دار صاحب، میں ذرا شربت کی بوتلیں وغیرہ سیٹ کر لوں، پھر آپ کے لیے سونے اور چاندی کے ورق والا خاص شربت بناتا ہوں۔ میں یہاں شربت پینے نہیں آیا حنیفو۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور حیرت سے بولا، مائی باپ، میری دکان پر تو صرف شربت ہی ہے، میں تو کچھ اور نہیں بیچتا۔ مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں، میں دراصل تم سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دکان کی سیٹنگ تو بعد میں کرتے رہنا، پہلے میرے سوالوں کے جواب دے دو۔ وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ میں نے اسے پرسوں والے واقعے کے بارے میں مختصراً بتایا۔ لائل پور سے جلال پور پہنچنے والا دراز قامت مسافر اسے فوراً یاد آ گیا۔ کیا اس بندے نے اپنا کچھ نام وغیرہ بھی بتایا تھا؟ نہیں جی، اس نے صرف مجھ سے یہ پوچھا کہ جلال پور میں خضر چاچا کا گھر کس طرف ہے۔ میں نے اسے چاچا کے گھر کا پتہ اچھی طرح سمجھا دیا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور اس کچے راستے کی جانب بڑھ گیا جو سیدھا گاؤں کو جاتا ہے۔ کیا تم نے پہلے اس بندے کو کہیں دیکھا ہے؟ نہیں جی، وہ میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جلال پور کا رہنے والا نہیں ہے؟ جلال پور میں بسنے والے بچے سے تم اچھی طرح واقف ہو؟ ہاں جی، اگر وہ ادھر کا رہنے والا ہوتا نا تو چاچا خضر کے گھر کا پتہ پوچھتا ہی کیوں؟ چاچا خضر کو تو پورا جلال پور جانتا ہے۔ وہ ایک دم افسردہ نظر آنے لگا۔ بیچارے چاچا خضر اور چاچی کے ساتھ بہت ہی برا ہوا جناب، پتہ نہیں کس کمبخت نے انہیں قتل کر دیا۔ وہ دونوں میاں بیوی تو کسی کے لینے دینے میں بھی نہیں تھے جی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ حنیفو شربت فروش سے مزید کوئی اہم بات معلوم نہیں کی جا سکتی۔ حنیفو اور 6542 کے ڈرائیور سلیم کے مشترکہ بیان کے مطابق وہ نامعلوم دراز قد بندہ 8 مئی کی سپہر لائل پور سے قصبہ جلال پور پہنچا تھا۔ اس سے پہلے اسے جلال پور میں کہیں نہیں دیکھا گیا تھا۔ 8 اور 9 مئی کی درمیانی شب خضر چاچا اور اس کی بیوی سلیمہ کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اگلی صبح یعنی 9 مئی سے میں تحقیق اور تفتیش کے میدان میں اتر آیا تھا اور آج 10 مئی کی صبح تھی۔ اگر فرض کر لیا جاتا کہ وہی دراز قد نامعلوم شخص ان میاں بیوی کا قاتل تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ 8 مئی کی سپہر سے لے کر آدھی رات تک اس نے یہ وقت کہاں گزارا؟ علاوہ ازیں کیا وہ اس واردات کے بعد آدھی رات کو ہی جلال پور سے روانہ ہو گیا یا اگلی صبح رخصت ہوا؟
اگر اگلی صبح یعنی 9 مئی کو گیا تو پھر رات کا باقی حصہ اس نے کہاں بسر کیا؟ ان سوالات سے ایک اور سوال بھی ابھرتا تھا، جلال پور میں ایسا کون ہے جس نے اس نامعلوم شخص کی میزبانی کے فرائض انجام دیے؟ اگر اس قدردان میزبان کا پتہ چل جاتا تو قاتل کی شناخت اور گرفتاری آسان ہو جاتی۔ میں نے حنیفو کو فارغ کرنے سے پہلے آخری سوال کیا۔ وہ بندہ پرسوں دوپہر کے بعد یہاں پہنچا اور تم سے خضر کے گھر کا پتہ پوچھ کر گاؤں کی طرف بڑھ گیا، کیا اس کے بعد بھی تم نے اسے گاؤں میں یا ادھر بس اسٹاپ پر کہیں دیکھا؟ نہیں جناب۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں واپس تھانے آ گیا۔ ASI مظفر شاہ مجھے دیکھتے ہی چونک اٹھا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے حیرت سے کہا، ملک صاحب، میں تو توقع کر رہا تھا کہ آپ رات تک لائل پور سے واپس آئیں گے، کیا ادھر جانے کا پروگرام کینسل کر دیا؟ ظاہر ہے پروگرام کی منسوخی کے بعد ہی یہ ممکن ہو سکا۔ ایسا کوئی تیز رفتار ذریعہ آمد و رفت تو ابھی تک ایجاد ہوا نہیں کہ اتنی سی دیر میں لائل پور سے ہو کر واپس بھی آ جاتا۔ بہرحال شاہ جی، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو ایک دن کی تھانے داری کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اوہو، کیوں شرمندہ کرتے ہیں جناب، اس تھانے کے انچارج تو آپ ہی ہیں، مجھے تو اپنی غیر موجودگی میں آپ نے… اس وضاحت کی ضرورت نہیں شاہ جی، میں نے تو ویسے شغلان ایک بات کہہ دی تھی۔ یوسف خان تو نہیں آیا؟ میں نے گزشتہ رات یوسف خان کو صدیق مہر کی خفیہ نگرانی کا کام سونپا تھا، اب اسے زیادہ وقت تھانے سے باہر ڈیوٹی دینا تھی۔ میرے ذہن میں اس وقت خضر چاچا اور سلیمہ اور دراز قامت اجنبی میزبان کے حوالے سے مختلف سوالات سر ابھار رہے تھے اور ایک عجیب سی کھچڑی پک رہی تھی۔ اسی لیے میں نے مظفر شاہ سے یوسف خان کے بارے میں پوچھ لیا تھا۔ اس نے کہا، ملک صاحب، وہ تو آپ کے روانہ ہونے کے فوراً بعد تھانے آیا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ آپ جا چکے ہیں تو وہ بھی چلا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی معمول کی ڈیوٹی پر لگ جائیں اور کسی بندے کو بھیج کر یوسف خان کو بلا لیں، میں دیکھوں تو صحیح اسے مجھ سے کون سی ضروری بات کرنی ہے۔ مظفر میرے کمرے سے نکل گیا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد یوسف خان میرے سامنے موجود تھا۔ وہ مظفر شاہ کی تلاش کے نتیجے میں نہیں ملا تھا، بلکہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے خود ہی ادھر آ رہا تھا۔ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا، ملک صاحب، آپ لائل پور نہیں گئے؟ گیا بھی تھا اور پلک جھپکتے میں واپس بھی آ گیا۔ مجھے پتا چلا کہ تم پہلے بھی مجھے تلاش کرتے ہوئے ادھر آئے تھے، حالانکہ تمہیں تو میں نے رات کو ہی بتا دیا تھا کہ صبح مجھے جانا ہے اور شام تک میری واپسی ہوگی۔ خیریت تو ہے؟ تم بڑے پرجوش نظر آ رہے ہو، کوئی خاص خبر ہے کیا؟ بڑی خاص خبر ہے جناب، اگرچہ مجھے پتا تھا کہ آپ کو آج لائل پور جانا ہے، لیکن بات اتنی اہم ہے کہ میں نے سوچا شاید ابھی آپ تھانے سے نہ نکلے ہو، اسی لیے میں ادھر آ گیا۔ مظفر صاحب نے بتایا کہ آپ تھانے سے روانہ ہو گئے تو میں سیدھا بس اسٹینڈ پر پہنچا۔ سلطان سے آپ کے بارے میں دریافت کیا تو پتہ چلا کہ جی آپ نے جانے کا پروگرام کینسل کر دیا اور حنیفو شربت والے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ میں حنیفو کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا کہ آپ واپس تھانے آ گئے اور پھر میں بھی گھوم پھر کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ جی بھائی، یہ تفصیل تو رہی ایک طرف، تم مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی ایسی خاص خبر ہے جس کی وجہ سے تم مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے؟ اس خبر کا تعلق صدیق مہر کے خفیہ مہمان سے ہے جی۔ خفیہ مہمان؟ صدیق مہر نے اپنی زمینوں پر ایک چھوٹا سا ڈیرا بنایا ہوا ہے جس کی دیکھ بھال داور نامی ایک بندہ کرتا ہے۔ داور زمین وغیرہ کی نگرانی کے لیے ادھر ڈیرے پر ہی رہتا ہے۔ میں نے جس خفیہ مہمان کا ذکر کیا نا، وہ ایک رات اس ڈیرے پر گزار کر گیا ہے۔ بات کو گھماؤ پھراؤ نہیں یوسف خان، سادہ الفاظ میں مجھے بتاؤ کہ وہ مہمان کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، اور ایک رات صدیق مہر کے ڈیرے پر گزارنے کے بعد وہ کہاں چلا گیا؟ لائل پور سے آنے والے دراز قامت اجنبی کے حوالے سے میرے ذہن میں کھلبلی مچی ہوئی تھی اور یوسف کی بات سن کر میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ یقیناً اسی شخص کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ملک صاحب، یہ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ مہمان کہاں سے آیا تھا اور واپس کہاں چلا گیا۔ جو میں نے تفتیش کی ہے نا، اس کے مطابق 8 مئی کی دوپہر کے بعد یعنی پرسوں وہ شخص جلال پور پہنچا تھا اور اس نے سیدھا صدیق مہر کے ڈیرے کا رخ کیا۔ وہ صدیق مہر کا ایک ایسا مہمان تھا جسے مہر نے اپنے گھر میں نہیں آنے دیا، بلکہ خود ڈیرے پر جا کر اس سے ملاقات کی۔ مہر اس دن کوئی گھنٹہ بھر ڈیرے پر رہا، پھر واپس اپنے گھر آ گیا۔ اگلی صبح وہ مہمان نہایت ہی خفیہ طور پر غائب ہو گیا۔ بس میں یہی بات بتانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ کیا کل رات ڈیرے کا نگران داور بھی ڈیرے پر ہی رہا تھا؟ جی ہاں، داور اور اس بندے نے ایک ساتھ وہ رات ڈیرے پر گزاری تھی، بلکہ جب صدیق مہر اپنے مہمان سے ملنے ڈیرے پر پہنچا تو اس دوران میں بھی داور وہیں موجود رہا تھا۔ ظاہر ہے تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے حلیے اور قد و قامت کے بارے میں کچھ تو پتہ چلا ہوگا۔ جی ملک صاحب، یوسف نے یہ کہتے ہوئے بتانا شروع کیا تو میرے رگ و پے میں ایک سنسنی سی دوڑنے لگی۔ اونچا لمبا قد، صحت مند وجود، ہلکی ہلکی داڑھی، بڑے بڑے کان، ہاتھ پاؤں کا مضبوط اور بالوں میں سائڈ کی مانگ۔ بس یوسف خان، میں اس بندے کی تہہ تک پہنچ گیا ہوں۔
بلکہ یوں سمجھو کہ میں نے خضر اور سلیمہ کے قاتل کا سراغ لگا لیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب؟ میں نے اسے پیٹھ بیالی کے ڈرائیور سلیم سے ہونے والی اپنی گفتگو کے بارے میں مختصراً بتایا اور پھر تہمکانہ انداز میں کہا، تم فوراً ایک کانسٹیبل کو لے کر مہر کے ڈیرے پر پہنچو اور پہلی فرصت میں داور کو گرفتار کر کے یہاں لے کر آؤ۔ اور صدیق مہر جناب؟ وہ تمہارے بس کا نہیں ہے، اس کو لینے میں خود اس کے گھر جا رہا ہوں۔ اب اس کیس کی فضا بڑی واضح ہو گئی تھی، بس تھوڑی قانونی کارروائی کی ضرورت باقی تھی۔ داور اور مہر کو جب تفتیش کی چکی میں ڈالا جاتا تو سچ بولنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ پولیس کو اپنی منزل کا تعین کرنے کے لیے ایک موہوم سے سراغ کی ضرورت ہوتی ہے، اور مجھے وہ سراغ مل گیا تھا۔ میں اس سراغ کی انگلی تھام داور اور صدیق مہر کے راستے اس اجنبی شخص تک رسائی حاصل کر سکتا تھا جو مہر کا خفیہ مہمان تھا، لیکن میری اور قانون کی نظر میں ایک شقی القلب قاتل تھا۔ مجھے مہر صدیق کی زبان کھلوانے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی، کیونکہ اس کا نمک خوار داور بہت ہی بودا آدمی ثابت ہوا۔ تھانے کی ابتدائی خاطر تواضع نے ہی اس کا کام تمام کر دیا اور اس نے سب کچھ بک دیا۔ اس دراز قامت شخص کا نام اکرام جٹ تھا، اور اس نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ مہر کے حکم پر ہی کیا تھا۔ مہر دونوں مقتولین کو اس صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا تھا کہ کسی بھی حوالے سے اس پر شک نہ کیا جائے۔ اسی لیے اس کام کے لیے اس نے لائل پور کے ایک جرائم پیشہ شخص اکرام جٹ سے یہ دوہرا قتل کروایا تھا۔ اکرام جٹ نے بس اسٹاپ پر خضر چاچا کے بارے میں پوچھ کر یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ انہی سے ملنے آیا ہے۔ داور کے حلفیہ بیان کے بعد صدیق مہر کے لیے فرار کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی، لہٰذا اس نے اقبال جرم کر لیا۔ بعد ازاں اس کی نشاندہی پر میں نے لائل پور کے بدنام مجرم اکرام جٹ کو بھی گرفتار کر لیا۔ مہر نے بڑی چالاکی سے خونین کھیل کھیلا تھا۔ اس نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے 2 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتروا دیا تھا، صرف 4 ایکڑ اراضی کے حصول کے لیے۔ زمین کا یہ معمولی سا ٹکڑا اس کے لیے انا کا مسئلہ بن کر رہ گیا تھا، اور انا کے کھیل اتنے ہی خطرناک اور عبرتناک ہوا کرتے ہیں۔ اس بدبخت کی چال بارود کے ڈھیر میں کسی چنگاری کی طرح گری اور بہت کچھ جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس بارودی دھماکے نے 2 معصوم انسانوں کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ جو شخص دوسروں کی زندگی میں اندھیرا بن کر ابھرتا ہے وہ کبھی سکھی نہیں رہ سکتا۔ داور نے وعدہ معاف گواہ بن کر اپنی جان بچا لی تھی، لیکن میں نے اکرام جٹ اور اس کے آقا صدیق مہر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا کر ہی دم لیا۔ کاش انسان ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ اگر زندگی میں سب کچھ اس کے حسب خواہش نہ ہو تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پر اس کہانی کا اختتام ہوا۔